لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبیہ کے الفاظ: نیت کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھیں۔ ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور ساری بادشاہی بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ دعا: اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہے وہ مانگتا ہوں، وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ فضائل تلبیہ: تلبیہ حج کا شعار ہے، تلبیہ حج کا خاص ذکر ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ ہدایت کی کہ آپ اپنے صحابہ کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیں کیونکہ تلبیہ حج کا خاص شعار ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حج میں سب سے افضل اعمال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والثج، یعنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی میں خون بہانا۔ ابن ماجہ۔ حاجی کے ساتھ تمام مخلوقات کا تلبیہ پڑھنا: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ یا حج کرنے والے احرام باندھ کر جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر یا درخت یا مٹی کے ذرات ہیں وہ سب تا منتہائے زمین اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ ظاہر ہے کہ جب پورا ماحول ہی تلبیہ پڑھنے کا ہو اس وقت تلبیہ پڑھنے کا کیف اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تلبیہ ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ تلبیہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ در منصور۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ تو در حقیقت حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا